السلام علیکم. بکھرا سچ محمد ساجد اسلام رانا کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے جتوئی کے لیے ایک بڑی خوشی کی بات ہے اور ہمارے لیے باعث فخر ہے کہ ایک نوجوان اور ایسا شاعر کہ انشاءاللہ آپ سنیں گے تو آپ کہیں گے کہ واقعی کسی نے شاعری کی ہے، اور انہوں نے اپنی ایک بڑی بہترین کتاب بھی لکھی ہے. اس سے متعلق بھی ہم آپ کو گاہے بگاہے مزید بتائیں گے. وہ مصرعِ تہذیب، ان کا ایک عنوان بھی اتنا کمال ہے کہ یہ بڑا یونیک ہے. جب ہم نے رات اس پر ڈسکس کی تو مجھے سچ میں دل کو لگا اس کا ایک عنوان ہی، اور اس کا ایک ایک جو لفظ ہے، ایک ایک جو شعر ہے، واقعی میں قابل تعریف ہے. میں بذات خود تعریف میں کنجوسی کرتا ہوں، لیکن جہاں تعریف کرنے کی جگہ ہوتی ہے وہاں میں ضرور تعریف کرتا ہوں. بہرحال ہم ان کا تعارف بھی کروائیں گے اور ان کی شاعری بھی آپ کے کانوں تک پہنچائیں گے، جو آپ کے دلوں کو سحر بھی کرے گی اور محو بھی کرے گی. ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد یونس تحسین صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت. آپ کی بڑی مہربانی، آپ چاہے کسی بھی کام کے سلسلے میں آئے یہاں، ہمارے لیے آپ نے ٹائم نکالا. تو ہم پوچھنا چاہیں گے کہ شاعری کا شوق آپ کو کب سے پڑا، کیسے اس فیلڈ میں آئے؟ حالانکہ یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے. پہلے تو رانا ساجد صاحب آپ کو بہت شکریہ کہ آپ نے اس عزت سے نوازا. جتوئی ہمارے لیے ہمارے گھر کے مترادف ہے. صحیح. تو یہاں ہمارے جہاں بہت سے رشتہ دار ہیں، اس کے ساتھ ساتھ بہت سے شعری اور ادبی حوالے سے ہمارے بہت سے جاننے والے ہیں. تو اس طرح یہاں ہم کافی زیادہ اپنائیت کا جو احساس ہے وہ سمیٹ کر ہر دفعہ جاتے ہیں. اہل جتوئی کا بہت شکریہ. جو شاعری ہے اس کا شوق آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی شاعر جو ہے یا جس کو شاعری کا شوق ہوتا ہے وہ زندگی میں آہستہ آہستہ پروان چڑھتا ہے. بالکل. اور جب کوئی شاعر بنتا ہے اس کو شاید ہی اس بات کا خود بھی احساس نہیں ہوتا کہ وہ کس وقت شاعر بن گیا. صحیح. کیونکہ اس کے اندر، اس کی روح کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے عناصر، کچھ ایسے جذبات رکھے ہوتے ہیں کہ وہ اس کے اندر کی نغمگی اور جو سلاست ہے، اس کے ساتھ ساتھ نغمگیت ہے، موسیقیت ہے، وہ پروان چڑھتی رہتی ہے. تو شاعری تو ایک نغمہ ہے مکمل. تو جو اندر کی موسیقی ہے، جب وہ انسان اپنے جذبات کا اظہار کرنا چاہتا ہے تو وہ اندر کی موسیقی کا سہارا لیتا ہے. پھر وہ اس ماحول میں جب جانا شروع ہو جاتا ہے تو جب اس کو سازگار ماحول مل جاتا ہے تو اس میں وہ بھی کچھ نہ کچھ کہنا شروع ہو جاتا ہے. اسی طرح ہمارے ساتھ بھی جتنے دوست احباب ہمیں ملے تو میرے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا کہ شوق تو پہلے سے تھا. صحیح. تو اس کے ساتھ ہمارے دوست احباب جو ابتدائی دور پہ ملے ان کو بھی شوق تھا. اس طرح ہم اپنے صحبت کے اثر میں رہتے ہوئے وہ شاعری جو ہے وہ مزید پروان چڑھ. اچھا، ایک چیز ہم نے جو نوٹ کیا آپ کی شاعری میں، مطلب آپ جس ایج میں ہیں، اس ایج میں شاعری کا اس لیول پر پہنچنا یہ ایک واقعی حیران کن بات ہے کہ اس میں تصوف کا رنگ نظر آتا ہے، اور پرسنالٹی میں ہم جیسے دنیا دار لوگ ہوتے ہیں یا جس طرح. رانا صاحب اس میں دو باتیں ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے اندر کی شخصیت. صحیح. جسے ہم نظریات کہتے ہیں. دوسری چیز ہے آپ کا مطالعہ، کچھ ہیں آپ کے مشاہدات. صحیح. اور ایک پوشیدہ جسے ہم ساتواں در کہتے ہیں وہ ہے ہماری روح کا کنیکشن جس عالم سے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، بڑا کمال کا فکر ہے. تو وہ جو روح کا کنیکشن جڑا ہوتا ہے جس عالم کے اندر ہمارا، جن لوگوں کے ساتھ ہماری نسبتیں ہوتی ہیں، ہم اس ماحول میں سوچنا شروع کرتے ہیں. تو آپ جو سوچتے ہیں وہی زبان پہ لکھ کے آتے ہیں. تو لکھنا تو اس سے بھی آگے کی چیز ہو جاتی ہے کہ آپ تنہائی میں بیٹھے ہیں تو جو آپ سوچ رہے ہوں گے وہی لکھیں گے نا. اسی طرح جس ماحول میں آپ بیٹھے ہیں، تو اگر آپ یہ کہیں کہ ہم کسی عالم لاہوت میں بیٹھے ہیں اور نصور کی گفتگو کرنا شروع کر دیں تو آپ کو جیسے ہی صحیح. کافی بار ایسا ہوا کہ میں کوشش کی کہ میں کچھ ایسا لکھوں کہ جس طرح عام حالات میں آج کل کے تناظر میں چل رہا ہے، کچھ سیاسی حوالے سے، کوئی عشق کے حوالے سے، لیکن جو ہی پینسل پکڑ کے بیٹھتے ہیں وہ آٹومیٹک وہ آتے ہیں غیر سے مضامین. کیا بات ہے.
اچھا آپ کی مطلب باتوں سے جو ہے نا مجھے دو شخصیات یاد آ گئی. ایک تو عزیز میاں قوال، وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ ہم جو سٹیج پر بیٹھتے ہیں تو وہ آٹومیٹکلی لفظوں کا وہ آٹومیٹک بات ہے. کیا کہہ لیں، اظہار کہہ لیں، الہام کہہ لیں، وہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے مطلب کوئی بھی شاعر، جتنے بھی شاعر ہوں گے آپ ان سے گفتگو کریں گے تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کاغذ پینسل پکڑ کے یہ سوچیں کہ ہم نے یہ لکھنا ہے. کیونکہ جس ردیف کا آپ انتخاب کر رہے ہیں، جس قافیے کا انتخاب کر رہے ہیں، جس ماحول میں بیٹھے ہیں، تو وہ آپ کو مضامین بھی خود ہی دیتا ہے. وہ ماحول آپ کو مضامین خود دے رہا ہوتا ہے، وہ قافیہ اور ردیف آپ کو مضامین بھی خود دے رہا ہوتا ہے. تو وہ آپ کی ایک انوائرمنٹ ہے، آپ اس انوائرمنٹ میں شعر کہہ رہے ہوتے ہیں. ہاں جو آپ کی فکر ہے، جو آپ کا مطالعہ ہے، جو آپ کا مشاہدہ ہے، جو آپ کی واردات ہیں، جذبات ہیں، خیالات ہیں، تصورات ہیں، جو آپ کی نسبت ہے، وہ آپ کی اس شاعری کے اندر واضح ہوگی کہ آپ کس طرح کی شاعری کر رہے ہیں. اسی میری کتاب کے آپ بھی دیکھیں مصرع تحسین پہ ایک طرف یہاں میں نے حضرت حسان بن ثابت کا یہ شعر وہ یہ کوٹ کیا ہوا ہے حضرت حسان کا. تو حضرت حسان نے فرمایا ہے کہ شعر آدمی کا نتیجہ فکر ہے جسے وہ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے. سمجھدار ہو تو اس کی دانش مندی عیاں ہوتی ہے، اور اگر بے وقوف ہو تو اس کی نادانی کا پتہ چلتا ہے. سو تیرا بہترین شعر وہ ہے کہ جب تو اسے کہے تو اس کے بارے میں سب کی رائے یہی ہو کہ تو نے سچ کہا. تو بڑے لوگوں نے جب یہ بات کہی تو حضرت حسان نے یہی بات کی کہ شعر وہی ہوتا ہے جسے لوگ سن کے کہیں کہ ہاں اس نے سچ کہا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی کسی نے جب پوچھا تھا تو انہوں نے کہا کہ اگر میں مبالغے کا شاعر ہوتا تو دنیا کا سب سے بڑا شاعر ہوتا، کیونکہ مبالغے کے اندر جھوٹ ہوتا ہے. اور پاک ہستیوں کے جو شخصیات ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ جھوٹ بولنے سے پاک ہیں. آپ چونکہ جھوٹ سے پاک تھے اس لیے آپ نے مبالغے کا شعر بھی نہیں کہا. تو ہم جیسے لوگ جو ہیں وہ مبالغہ کر جاتے ہیں. اچھا آپ کی شاعری سننے کے بعد ہمیں احساس ہوا اس چیز کا کہ ہم جو اتنا عرصہ سے شاعری کو سنتے ہیں یا ہم نے اپنے طور پر کالج دور میں لکھی ہے وہ اس سے بالکل ہی ڈیفرنٹ ہے. وہ نہ جانے شاعری ہے یا وہ کوئی دل لگی ہے، وہ کوئی لفظوں کا جوڑ توڑ ہے، وہ کیا چیز ہے. ہر شخص کا اپنا خیالات کا ایک منبع ہوتا ہے. جب آپ کالج لائف میں ہیں آپ کے تصورات اور ہیں. کالج لائف سے تھوڑا سا آگے آتے ہیں تو آپ کے تصورات، خیالات، ضروریات بدل جاتی ہیں. آپ کی ترجیحات بدل جاتی ہیں. پھر آپ تھوڑا سا اور گرو کرتے ہیں تو پھر آپ کی ترجیحات مزید بدل جاتی ہیں. تو جو وقت گزرتا رہتا ہے اسی طرح آپ کے تصورات بھی بدلتے رہتے ہیں. تو جب آپ کالج لائف میں شعر کہیں گے تو وہ اور ہوگا. اس وقت کے بعد آپ محسوس کریں گے کہ یار یہ میں نے کیا لکھا. یہ میچورٹی کا لیول ایک سفر ہوتا ہے جس کو آپ طے کر رہے ہوتے ہیں. جب آپ کالج لیول سے نکلتے ہیں، یونیورسٹی میں آتے ہیں، یونیورسٹی سے آپ عملی زندگی میں آتے ہیں، عملی زندگی سے جب آپ گزرتے گزرتے ایک میچورٹی کی ایج میں چلے جاتے ہیں دن آپ کو پتہ لگتا ہے یار صحیح شاعری جو تھی وہ کیا ہے اور ہم کیا کرتے رہے. تو اگر یہ تو اللہ تعالیٰ کی عطا ہے نا بیسیکلی خیالات کا آنا، اور جہاں سے نسبت ہو آپ کی، جس روح کی جہاں نسبت ہے. تو میں خود بعض اوقات محسوس کرتا ہوں کہ میرا مطالعہ تو میں کرتا رہتا ہوں لیکن جب میں قلم پکڑتا ہوں تو جو نسبتیں ہیں ان کا جو فیض ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں جو میں اس عمر میں اگر میچور شعر مجھ سے سرزد ہو رہا ہے تو وہ نسبت، فیض اور توجہ کی وجہ سے ہے، ورنہ میرے اندر کوئی ایسا